کرنا پڑا ہے اپنے ناظرین کو ہمیں براہ راست لے کر جانا ہے کیونکہ وفاقی وزیر اسد عمر جو ہے اس وقت میڈیا ٹاک کر رہا ہے پچھلے ایک دو دن کے اندر بھی. تو یہ بھی آپ کو میں بتانا چاہتا تھا کہ این ڈی ایم اے کے چیئرمین نے جو ہے این سی سی کے اجلاس کے اندر بتایا کہ جو سپلائیز ہیں جو ہسپتالوں کے اندر سپلائی کرنا تھا, جو لیبارٹری کے لیے ٹیسٹ کٹس ہیں, جو ہماری پی سی آر کی مشینیں ہیں جس کے اوپر یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے, اور مختلف جو لوازمات ہیں جو اس وقت ہمارے یہ کرونا کے ساتھ دفاع کے لیے ضروری ہیں اور اس کی تشخیص کے لیے, اس کے علاج کے لیے ضروری ہیں, اس کے اوپر انہوں نے بتایا. اور تقریباً تمام صوبوں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا. سب نے اس بات کی ایکنالجمنٹ کی کہ این ڈی ایم اے سے جو ان کو سپورٹ مل رہی ہے, اور خصوصی طور پہ پچھلے ایک دو دن کے اندر جو سپلائی کیا گیا ہے سامان, تقریباً زیادہ تر وزراء اعلیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا. کورونا کے ساتھ جو ایک ہم نے دفاع کرنا ہے, اس کے اندر صرف کوئی حکومتی یہ کام نہیں ہے, اس کے اندر تمام قوم کی ذمہ داری ہے. اور بار بار اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے, اور میں یہ پہلے بھی بول چکا ہوں. میرے خیال میں ہمیں بڑا اس بات کے اوپر خوشی بھی ہونی چاہیے کہ 100% شاید جو حفاظتی تدابیر ہیں ان کے اوپر عمل درآمد نہ ہوا ہو, لیکن بحیثیت مجموعی پاکستانی قوم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے, اور اس کی وجہ سے ہمیں نتائج بھی نظر آئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے باقی دنیا کے اندر, خصوصی طور پہ جو زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں, اس کے اندر جس تیزی سے یہ کورونا پھیلا ہے, جس طریقے سے اموات ہوئی ہیں, اللہ کے فضل سے ابھی تک ہم جو ہے اس سے اتنی خراب صورتحال کے اندر نہیں آئے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومتوں نے صوبائی اور وفاقی حکومتوں نے بروقت فیصلے کیے, اور دوسرے یہ کہ پاکستانی قوم نے بھی ایک ذمہ داری کے احساس کا مظاہرہ کیا. اب آگے جو جانا ہے, ہم میں بہت سارے جو بزنس کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں بتا دیں کہ حفاظتی تدابیر کیا کرنی ہے, اور ہم ان حفاظتی تدابیر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کاروبار کو چلائیں آگے. اور عمومی طور پر ہمیں اس بات سے اتفاق بھی ہے کہ ہم اس طرف جانا ہے. جیسے میں نے کہا کہ کل صبح اور کل دوپہر کو یہ مکمل فیصلے ہو جائیں گے صوبوں کی مشاورت کے ساتھ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پھر بہت بڑی بھاری ذمہ داری جو ہے, یہ جو کاروبار جو کر رہے ہیں ان کے مالکان پر بھی آتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں, اور یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کاروبار کریں, لیکن وہ کاروبار ظاہر ہے آپ نے ایک ذمہ داری کے ساتھ کرنا ہے. اور وہ ملازمین آپ کے جو کام کرنے کے لیے آئیں گے, جو آپ کا کاروبار چلانے کے اندر آپ کی معاونت کریں گے, ان کو ظاہر ہے آپ اجرت تو دیتے ہی ہیں, لیکن ان کی صحت کی ذمہ داری بھی پھر آپ پر ایک بڑی بھاری ذمہ داری بنتی ہے. اور ہماری یہ استدعا بھی ہے, اور اس کے لیے اگر ضرورت پڑی تو یہ بھی غور ہو رہا ہے کہ اگر اس کے لیے کوئی قانون بنانے کی ضرورت پڑے, کوئی لیجسلیشن کی ضرورت پڑے, تو وہ بھی ہم کیا جائے کہ جو کاروبار چلا رہے ہیں پھر ان کی ذمہ داری یہ بھی بنے گی, جس طریقے سے باقی قوانین کے ساتھ ہوتا ہے, کہ ان کی کاروبار کے اندر جو کام کرنے کا طریقہ کار ہوگا, جو صحت کی تدابیر بتائی جائیں گی, جو حکومت گائیڈ لائن ایشو کرے گی, وہ ان کو اپنائیں گے, تاکہ وہ لوگ جو وہاں پر کام کرنے کے لیے آئے ان کی صحت کی حفاظت کی جا سکے, اور ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ وہ کاروبار تو چل جائے لیکن اس سے جو ہے ان مزدوروں کی, ان ملازمین کی صحت کے لیے خطرہ پیدا ہو. پھر اس کے بعد میں آپ سے ایک خاص طور پہ میں خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جی. دو ٹیموں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہم نے ڈاکٹروں کا, ہیلتھ ورکرز جو ہیں ان کا ذکر کیا خصوصی طور پر, اور خاص ان کا بنتا بھی ہے کیونکہ وہ ایک ہراول دستے کے طور پر کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے سماجی ورکر جو اس وقت لوگوں تک جو مدد کی جن کو ضرورت ہے وہاں تک پہنچ رہے ہیں, ان کا بھی ہم نے شکریہ ادا کیا. اسی طریقے سے مختلف. تو آج جو ہے میں دو ٹیموں کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جی. ایک تو جو انتظامیہ ہے ہماری ڈسٹرکٹ کی, ضلعی انتظامیہ سارے پاکستان میں جو پھیلی ہوئی ہے, بہت بھاری اس وقت وہ وزن اٹھا رہے ہیں, اور ہمیں سب کو
ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے اور ان پہ فخر بھی ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے وہ محنت سے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ حفاظتی تدابیر ہوں، چاہے وہ لیبارٹریز کا جو کام ہے، کوارنٹین کا جو کام ہے وہ ہو، یا جو ریلیف کا کام عوام تک کھانے پینے کی اشیاء پہنچانی ہے، ان تک پیسہ پہنچانا ہے، وہ ساری ذمہ داری جو ہے تو ایک بہت ہی زیادہ محنت کے ساتھ، جاں فشانی کے ساتھ کام کر رہی ہے ہماری ضلع انتظامیہ جو پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے. تو خصوصی طور پہ میں ان کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا تھا. اور دوسری جو ٹیم ہے جس کو میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ ٹیم جو یہاں اس وقت وفاق کے اندر جو بیٹھی ہوئی ہے، جو NCOC کی نیشنل کمانڈ سینٹر کی ٹیم ہے، اور وہ منسٹریاں جو براہ راست اس کے ساتھ منسلک ہیں، جو کام کر رہی ہیں، جس کے اندر ہیلتھ منسٹری ہے، کامرس ہے، انڈسٹری ہے، ایگریکلچر، فوڈ سیکیورٹی ہے. میں کسی کا نام بھول جاؤں تو مجھے معاف کیجیے گا، لیکن جتنے لوگ بھی اس کے اندر پچھلے 3 ہفتے سے تو خصوصی طور کے اوپر ان کے پاس ان کے لیے نہ ہفتہ ہے نہ اتوار ہے، صبح سے لے کے رات کام کر رہے ہیں، جاں فشانی سے کام کر رہے ہیں اور ایک جذبے سے کام کر رہے ہیں، جو میرے خیال میں ہمارے پاس باہر کے انٹرنیشنل جو کورسپونڈنٹس ہیں ان کا بھی مجھ سے بھی ان کی بات ہوتی ہے انٹرویو کے لیے. اس کے علاوہ ہم آرٹیکل بھی ہم نے پڑھے ہیں جو باہر چھپ رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں جس طریقے سے فیصلے کیے گئے، بر وقت فیصلے کیے گئے اور ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے جس مربوط طریقے سے کام ہو رہا ہے اس کی پذیرائی ہو رہی ہے. کیا اس کا مطلب ہے کہ ہر کام بہترین ہو رہا ہے اور اس سے بہتر نہیں ہو سکتا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. انسان ہیں، انسانوں میں کوتاہی ہوتی ہے اور ضرور ایسی چیزیں ہوں گی جو اس ٹیم کے ساتھ اور خاص طور پہ میرے سے کوتاہی بھی ہو رہی ہوگی، لیکن کم سے کم میں اپنے طور پہ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں براہ راست اس پوری ٹیم کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اس سے آپ کو زیادہ محنت کرنے والی، خلوص کے ساتھ کام کرنے والی ٹیم نہیں مل سکتی. تو ان کا میں خصوصی طور پہ آج شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آخری چیز اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر ظفر مرزا سے کہوں کہ وہ آپ کو صحت کے بارے میں جو معاملات ہیں ان کو ذرا تفصیل کے اندر بتائیں، میں تھوڑا سا یہ بھی آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو یہ بات کر رہے ہیں اس کے مختلف لوگ نام استعمال کرتے ہیں. ایک TTQ ہے، یعنی ٹیسٹنگ، ٹریکنگ اینڈ کوارنٹین کا نظام، کوئی اس کو سمارٹ لاک ڈاؤن کہتے ہیں. یہ ہے کیا؟ یہ کیا چیز ہے کہ جس کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، بات بڑی سادہ ہے. بات یہ ہے کہ وبا پھیل رہی ہے، اس وبا کو پھیلنے سے روکنا ہے. لیکن اگر آپ سب چیزیں بند کر کے اس وبا کو روکنے کی کوشش کریں گے تو اس کی اتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، خاص طور پہ ایسے ممالک کے اندر جہاں پر غربت زیادہ ہو، جہاں تھوڑے عرصے کے لیے بھی آمدنی کی کمی سے بہت ہی زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں، لوگوں کے گزارا کرنا مشکل ہو جائے. وہاں پر یہ بہت زیادہ عرصے تک نہیں چلایا جا سکتا. اس لیے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک سسٹم جو دنیا کے اندر کچھ ملکوں میں اپنایا گیا ہے، اور آج کل میں نوٹ کرتا ہوں کہ زیادہ تر ممالک میں اسی طرف لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، ممالک کو جاتے ہوئے کوشش کریں. وہ ہے کیا؟ بات بڑی سادہ سی ہے. یہ جو لاک ڈاؤن کیوں کیے جاتے ہیں، یہ جو بندشیں لگائی گئی کیوں لگائیں گی؟ یہ اس لیے ہے کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو تک یہ وائرس پھیلتا ہے. تو اگر میں صرف تھیوریٹیکل ایک بات کروں تو اگر ہم سارے ملک کے باشندوں کو ایک کمرے میں 2 ہفتے کے لیے بند کر دیں تو 2 ہفتے میں یہ وبا ختم ہو جائے گی، لیکن ظاہر ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے کوشش یہ کی گئی ہے کہ جتنا کم آپس میں انٹریکشن ہو، یعنی وہ جگہیں جہاں پہ بہت زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں، اسکول، کالج، شادیاں، بڑے شاپنگ مال، کرکٹ میچ اور دنیا میں فٹ بال میچز جو ہیں وہ آپ نے بند کر دیے. لیکن یہ وبا تو لگتی ہے اس سے جس کو جراثیم لگے ہوئے ہوں، جس میں یہ وائرس ہو. ایک صحت مند انسان سے تو دوسرے کو نہیں لگتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس ایک ایسا سسٹم آ سکے جس سے ہم پہنچ سکیں اس شخص کی طرف کہ کون ہے جو یہ وائرس کیری کر رہا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن سے اس کی ملاقات ہوئی ہے، جس کے پاس یہ اٹھا بیٹھا ہے، جہاں وہ رہتا ہے، اور اگر اس کے بعد صرف ان لوگوں کو ہم یہ کہیں کہ آپ ایک مقام کے اوپر، محفوظ مقام کے اوپر، جو آپ کے گھر کا کوئی کمرہ ہو یا اور کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر ان کی زندگی کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہوں، وہ پورا کر سکیں،
تو وہی عمل جو یہ مجموعی طور پر لاک ڈاؤن کر کے اور اتنی بڑی بندشیں لگا کے ہو رہا ہے، وہ آپ کم نقصان کے ساتھ یہی کام کر سکتے ہیں. تھیوری اس کے اندر یہ ہے صرف سی. اس کے لیے کامیابی کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ ٹیسٹ کرنے کی، تاکہ جیسے میں نے کہا جب تک آپ ٹیسٹ ہی نہیں کریں گے تو آپ کو پتا کیسے چلے گا؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ پتا چلے کہ کس کو وائرس ہے یا کس کو نہیں ہے. تو اس لیے ٹیسٹنگ کیپیبلٹی کے اوپر آپ نے سنا ہوگا، صلاحیت بڑھانے کے لیے ہم نے اتنا زیادہ زور دیا ہے، اور آج بھی بڑی اچھی خبریں ملی ہیں اس کے اندر. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم نے ہدف سیٹ کیا تھا 20 سے 25 ہزار ہم ٹیسٹ کریں گے مہینے کے اینڈ تک. اور دوبارہ میں یاد دلاتا رہا ہوں، یہ مارچ کے وقت میں صرف 700 سے 800 ٹیسٹ دن کے اندر ہم کر سک رہے تھے. کچھ 30 گنا ہم اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ادھر بھی کامیابی ہوگی. دوسرا جو ٹریکنگ کا نظام ہے، جس سے ہم نے یہ پتا کرنا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ کہاں ہے، کس سے ملا، اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اور جلد جیسے ہی ہم ذرا اس کو فائنلائز کرتے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ عوام کو آگہی دیں گے. جیسے میں نے عرض کیا تھا، اس کا ایک پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیا جا چکا ہے. اس میں اسلام آباد اور جو ہمارے دوسرے صوبوں کے ضلع ہیں وہ بھی اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں. ٹوٹل میرے خیال میں 6 یا 7 ضلع ہیں جو اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں. تو اگلے 2 دن کے اندر اس کے رزلٹ ہم آ جائیں گے تو وہ بھی ہم بتائیں گے. اسی طریقے سے آخری والا پارٹ جو ہے کوارنٹین، یعنی کہ کسی محفوظ مقام پہ ایسے، تاکہ اگر کسی کو ہو گیا تو وہ دوسروں تک وہ نہ پھیلے، اس کا نظام جو ہے اس کے اوپر بھی کام کر رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مکمل کر دیا جائے، اور پھر ہم اس کی تفصیلات آپ کے پاس لے کر آئیں گے. تو اس کے ساتھ میں ڈاکٹر ظفر مرزا کو دیتا ہوں کہ وہ آپ کو صحت کے بارے میں ذرا تفصیل بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسد عمر صاحب. میں وہیں سے بات شروع کروں گا جہاں پہ اسد عمر صاحب نے ختم کی، کہ یہ جو ٹریسنگ، ٹیسٹنگ اور کوارنٹائن کی جو حکمت عملی ہے، جس کے اوپر ہم پائلٹ ٹیسٹ کر رہے ہیں 4 ڈسٹرکٹس پروونسز کے اندر اور اسلام آباد کے اندر. تو اس کا مقصد یہ ہے جی کہ جہاں ایک طرف ہم نے باہر سے آنے والے جو سسپیکٹڈ پیشنٹس تھے یا ایسے لوگ کہ جن کو جو اپنے ساتھ وائرس لا رہے تھے ان کو روکنے کے لیے انتظامات کیے، تو دوسری جو آپ کی حکمت عملی کا جو حصہ تھا وہ یہ اور ہے، اور اب وہ اس کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ لوکل جو ٹرانسمیشن ہے، جو کہ اب تقریباً 50% سے زیادہ ہو چکی ہے، 52% ٹو بی ایگزیکٹ ہو چکی ہے، اس کو ہم نے کیسے روکنا ہے تاکہ جو مقامی سطح پہ لوگ ایک دوسرے سے یہ وبا ان میں پھیل رہی ہے، ان کو ان کی تشخیص کر کے ان کو کوارنٹائن کیا جائے یا آئسولیٹ کیا جائے تاکہ ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں تک یہ وبا نہ پہنچے. اب اس کے لیے یہ ہم تشخیص کیسے کریں گے؟ کورونا وائرس کی تشخیص صرف لیبارٹری ٹیسٹ سے ہوتی ہے، لہٰذا آپ کو ٹیسٹنگ زیادہ کرنی پڑے گی. ابھی تک جو ہم ٹیسٹنگ کرتے رہے ہیں وہ تو ان لوگوں کی کرتے رہے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں آلریڈی شک تھا یا ان کے جو قریبی کانٹیکٹس تھے. اب اس کے دائرے کو پھیلاتے ہوئے ہم نے ایک پرو ایکٹیو ٹیسٹنگ کرنی ہے، ایسے لوگوں تک پہنچنا ہے اور ان کے قرب و جوار میں جو لوگ جن کے ساتھ ان کے رابطے ہوئے ان کو ایک حکمت عملی کے تحت